السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو باعث سکون و آرام بنایا، جبکہ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے، خصوصاً ساس اور بہو کی لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی، اور اسی طرح گھریلو ماحول کا درست نہ ہونا، جس سے ہمارے گھروں کے اندر آج آرام اور سکون اور چین ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے وجوہات اور اسباب کیا ہیں، اور اپنے گھروں کو اسلامی ماحول والا گھر بنانے کے چند اصول ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر ہم انہیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر ہمارے لیے باعث سکون اور باعث آرام، اور ہمارے گھر اسلامی بن جائیں گے۔ ان اصول میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کے اندر داخل ہوں تو گھروں میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعائیں بھی پڑھا کریں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو، آرام ہو، اور ہمارے گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے اور فتنے اور فساد ختم ہو جائیں۔ وہ دعا کیا ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کے لیے، اور جب گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ہدیت، تجھے ہدایت دے دی گئی، وکفیت، اور اللہ تجھے کافی ہو چکا ہے، ووکیت، اور تو ہر قسم کے شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ دعا پڑھتا ہے پڑھنے والے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے شیطان۔ اسی طرح دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم داخل ہوتے وقت گھروں کے اندر سلام کیا کریں۔ سلام کرنے سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں پر سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، مبارکۃ طیبہ، بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اور اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا یا بنی، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کر تو اپنے گھر والوں پر سلام کیا کر، یکن برکتن علیک، یہ سلام تیرے لیے بھی باعث برکت ہے اور تیرے اہل والوں کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ تو سلام سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، سلام سے برکتیں آتی ہیں، سلام سے امن و سکون گھر میں ہوتا ہے، اور آپس کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں سے میری زندگی میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتا ہوں اور گھر والوں کو سلام کرتا ہوں، اور اگر میرے اندر غصہ ہوتا ہے تو وہ غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا اصول یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو ہم باعث سکون اور باعث آرام اور ہر قسم کے شر سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو اپنے گھروں کے اندر نفلی نماز پڑھا کرو، فإن افضل صلاۃ، بے شک سب سے بہترین نماز آدمی کی فردی نماز کے علاوہ وہ ہے
جو آدمی اپنے گھر کے اندر پڑھے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی نمازوں میں سے کچھ گھروں میں یعنی نفلی نماز پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو۔ اسی طرح گھروں کے اندر جو خواتین ہیں وہ گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ، جو عورت صلت خمسہا، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور واطاعت بعلہا، اپنے خاوند کی اطاعت اور فرمان برداری کریں، قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جس میں سے وہ اس کا جی چاہے داخل ہو جائے۔ آج اکثر کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر، اور خصوصاً جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے اپنے سسرال سے لڑائی جھگڑے اور مسائل، پریشانیاں، مشکلات ہوتے ہیں، جن کے لیے ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ تو ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے اور ایسے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر اپنی کچن کے مصروفیات سے فارغ ہو کر اور ٹی وی پہ بیہودہ چیزوں کو دیکھنے کے بجائے وہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور اسی طرح نوافل کا اہتمام کیا کریں، فرائض کا اہتمام کریں، تو اس سے گھر کا جو ماحول ہے وہ باعث سکون بن جائے گا۔ اسی طرح چوتھا اصول یہ ہے کہ گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ یہ قرآن اس کی جب تلاوت کی جاتی ہے گھروں کے اندر تو وہ گھر اسلامی بن جاتے ہیں، ان کے اندر روشنی آتی ہے، اور ان کے اندر جو شیاطین کا بصیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، ان الشیطان ینفر من البیت الذی، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر تقرأ فیہ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل شیء صناما، بے شک ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ بقرہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اور بے شک شیطان اذا سمع سورۃ البقرہ، جب بقرہ کی تلاوت کو شیطان سنتا ہے تو جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اخرج من البیت، تو وہ شیطان وہ خرج من البیت، اس گھر سے نکل جاتا ہے، اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آپ نے یہ بھی اصول بیان کیا، فرمایا جب گھروں کے اندر داخل ہوا کرو تو داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اور جب کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، تو شیطان بھاگ جائے گا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے فذکر اسم اللہ تعالی حین یدخل، جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام ذکر کرتا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہے، اللہ کے نام سے نکلتا ہے، تو اور جب کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، قال الشیطان، تو شیطان اپنے ساتھیوں کے لیے کہتا ہے لا مبیت لکم، تمہارے لیے نہ تو کوئی رہنے کی جگہ ہے، ولا عشاء ہا ہونا، اور نہ کوئی کھانا ہے یہاں، اس گھر کے اندر اللہ کا نام آ چکا ہے۔ اب وہ شیطان اس گھر سے اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ جاتا ہے۔ وَإِن دَخَلَ، اور اگر اب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے نہ دعا پڑھتا ہے، نہ سلام کرتا ہے، اور نہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو ادرکتم المبیت والطعام، اور تم نے گھر میں رہنے کی جگہ بھی پا لی ہے اور کھانا بھی پا لیا ہے۔ اسی طرح 5واں اصول یہ ہے کہ آپ گھروں میں شیطانی چالوں
اور وباؤں کو اگر دور کرنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو اپنے لیے باعث سکون بنانا چاہتے ہو، تو چند آداب جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کیے ہیں ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ آداب کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اجیف الابواب واذکر اسم اللہ علیہا، جب رات کو سو تو اس وقت اپنے گھروں کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا کرو، فإن الشیطان لا یفتح بابا، شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، اجیفا وذکر اسم اللہ علیہا، جب اس گھر کے دروازے کو بند کیا گیا اور اس کے بند کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا، وغط الجرار، اور اپنے پانی کے مٹکوں کو مشکیدوں کو ڈھانپ دیا کرو، وقف القرب، اور جو مشکیدیں ہیں ان کے منہ کو باندھ دیا کرو، تو اس طرح شیطان سے بھی وہ محفوظ ہو جائیں گے اور وباؤں اور بیماریوں کے نزول سے بھی وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ان فی السنۃ لیلہ، سال کے اندر ایک ایسی رات ہوتی ہے، ینزل فیہ وباء، جس رات کے اندر وبائیں، مصیبتیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اور وہ وبائیں اور بیماریاں ہر اس برتن میں داخل ہو جاتی ہیں، لیس علیہ غطاء، جن برتنوں کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ ڈھانپے نہیں ہوتے، ان برتنوں کے اندر بیماریاں داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم ان کو استعمال میں لاتے ہیں تو وہ بیماریاں انسانوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو، اپنے گھروں کے اندر جو برتن ہیں ان کو ڈھانپ دیا کرو اور مشکیدوں کو باندھ دیا کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول یہ بھی بتلایا کہ اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، نفلی نماز کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، کیونکہ جس گھر کے اندر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہ گھر حقیقتاً ایک جنت کی طرح گھر ہے، وہ روحانی گھر ہے، وہ بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا گھر ہے۔ اور جو گھر جتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اس کے اندر اگر اللہ کا نام نہ ہو تو وہ گھر در حقیقت ایک مردہ خانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر اور جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، آپ نے فرمایا مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا ہو، گھر والوں پر سلام ہو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جاتا ہو، نفلی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہو، تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہو، بات میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھی جاتی ہو، نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، وہ گھر حقیقتاً ایک زندہ ایک گھر ہے، ایک روحانی گھر ہے۔ اور جس گھر کے اندر یہ چیزیں، ان چیزوں کا اہتمام نہ ہو، وہ گھر در حقیقت آپ نے فرمایا المیت، وہ مردہ خانہ ہے، وہ اصل حقیقتاً گھر روحانی گھر نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں خاص طور پر اپنا فارغ وقت گھروں میں گزارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی نجات کس چیز کے اندر ہے، کن کاموں کے اندر ہے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اگر نجات اور کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا کرو، ولیسع بیتک، اور زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارا کرو، فارغ وقت باہر نہ گزارا کرو، گھر میں گزارا کرو، اپنے بیوی بچوں ان کی تربیت میں کیا کرو، وابکی علی خطیئتک، اور جب غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی پر رویا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، مالک لسانہ، جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا۔ آج فتنے، فساد، گھریلو مسائل اور جھگڑے سارے یہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زبان پر جس نے کنٹرول کر لیا، وسعی بیتہ، اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھا، وبقى علی خطیئتہ، اور اپنے خطا اپنے غلطی پہ رویا، ایسا شخص کامیاب ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے آپ نے فرمایا خوشخبری ہے۔ آج کل مرد تو مرد لیکن عورتیں بھی زیادہ وقت باہر گزارتی ہیں، جبکہ دین اسلام میں
عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اور یہی شریف خاندان عورتوں کی علامت و نشانی ہے، اور کائنات کے سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین نبی علیہ السلام کی بیویاں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے باہر بازاروں کے اندر باہر نہ جایا کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلتی ہے تاکہ مرد حضرات اس کے زیب و زینت کو دیکھیں، اس کی خوشبو کو پائیں، آپ نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس قدر عورت اپنے گھر کے اندر پردے کے اندر ہوگی اس قدر وہ اللہ کے رحمت کے قریب ہوگی۔ ہم اپنے گھروں کو اسلامی اور باعث سکون، باعث آرام بنانا اپنے لیے چاہتے ہیں تو ہمیں ان اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔